السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جماعت نحم کے لیے، یعنی 9th کلاس کے لیے مختص ذخیرہ قرآنی الفاظ میں سے ہی ماڈل پیپرز کی طرز پر امتحان لیا جائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں گے سامنے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو لائن ہے، آپ ذرا غور کریں اس پر۔ عام بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ پیپر کہاں سے آئے گا، یہ پوری بک ہے، ہمیں کتنا یاد کرنا ہے، اور جب کہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس اگر یہ بکس موجود ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پوری پوری صورتیں بھی دی ہوئی ہیں، اور جب کہ جہاں سے پیپر ہوگا، جتنا پیپر ہوگا وہ آپ نے غور سے اس کو دیکھ لینا کہ آپ کا پیپر آنا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ سورت مریم آیت نمبر 30 تا 36 ہے، جس کو آپ نے لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور پھر اس کا بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ سورت طٰہٰ جو ہے اس کا 25 تا 37 آیت نمبر تک، سورت الانبیاء 30 تا 35 آیت نمبر تک ہے، سورت الحج 65 ٹو 69 تک ہے، اور سورت الفرقان 63 ٹو 77 تک، اور سورت الاحقاف 13 ٹو 15 آیات یہ ہیں جو آپ کے امتحان میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ان سے با محاورہ ترجمہ کروایا جا سکتا ہے، ان سے لفظی ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، اور ایم سی کیوز بھی اسی میں سے، اور مزید آپ کی پوری صورت میں سے بھی، کیونکہ اس میں مضامین ہیں اور خلاصہ ہے، تو وہ ساری۔ اور آپ ذہن میں ایک بات رکھیں، آپ کو پوری کی پوری صورتیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ یہ جو آپ کا سلیبس ہے یہ بہت شارٹ سا سلیبس ہے جو لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کمپلیٹ صورت پڑھیں گے تو پھر آپ کو مضامین صورت، سپوز صورت مریم، صورت طٰہٰ، آپ کو پھر خلاصہ جات یا آپ کو اس کا صحیح طرح سے مضامین کی سمجھ آ سکے گی، یا جو کہ عملی نکات ہیں، علمی نکات ہیں، وہ جب بھی آپ کو پتہ چلیں گے جب آپ پوری صورت پڑھیں گے، نہیں تو پھر آپ کو رٹا لگانا پڑے گا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رٹا آپ کو پتہ بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے غور کریں گے سورہ مریم، سورۃ مریم، را جو ہے وہ موٹا پڑھیں گے، سو سین واو سو، سورہ، ہم سو کو لمبا ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ جب یہ واو مدہ ہے یہاں پر، جب پیش کے بعد واو آ جائے، ذہن میں رکھیے گا، اور زبر کے بعد الف آ جائے، زیر کے بعد یا آ جائے، تو وہ واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ کہلاتا ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر، یعنی یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انگلی آپ کھڑی کر لیں، بالکل کھول لیں، باقی ساری بند کر لیں، تو جیسے کھلی انگلی کو آپ بند کرنے میں جتنا ٹائم آرام سے لگتا ہے، اتنا ٹائم آپ کو حروف مدہ کو ادا کرنے میں لگے گا۔ کیسے؟ سورہ تو مریم، مر را سے پہلے اگر زبر آ جائے اور یا اس سے پہلے پیش آ جائے تو اسے موٹا پڑیں گے، سورۃ مریم۔ اب یہاں پر ہے کہ یہ سورہ مریم کیا ہے۔ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے، اور اس میں 98 آیات ہیں۔ کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ مدنی صورتیں اور مکی صورتیں کیا ہیں؟ مکی صورتیں وہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام سٹارٹ کیا تھا تو ہجرت کرنے سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں، یعنی جو مکہ میں تھے لیکن ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ادوار ہیں، ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے۔ ہجرت سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ مکی تھی، اور وہ ساری صورتیں چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی جگہ پر نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مکہ کے اندر نہیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، وہ مکی ہی کہلائیں گی۔ اور مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں اور کسی بھی جگہ پر چاہے وہ مکہ میں واپس آ کے نازل ہوئی ہیں تو وہ مدنی ہی کہلائیں گی، ذہن میں رکھیے گا۔ اور آیات کی تعداد جو ہے 98 ہے۔ اب سورہ مریم کی
جو ہے ایک تعارف کیا ہے سورہ مریم میں حضرت مریم کا تفصیلی ذکر ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا. بہت سی صورتیں جن کو اسپیشل، جیسے جہاں کسی کا زیادہ تذکرہ ہوا ہے اس کے نام سے ہی صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور کچھ صورتیں ایسے بھی ہیں کہ تفصیلی ذکر ہے لیکن اس وجہ سے نام نہیں رکھا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ ویسے ہی ہوا. سورہ مریم حضرت مریم کا تفصیلی ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا. سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ، یعنی آپ یہ سمجھے اس کا شان نزول کیا ہے. یہاں پر ایک لکھ لیجئے شان نزول. شان نزول کیا ہے کہ جب سورہ مریم اس زمانے میں یہ نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے. کیوں ظلم کرتے تھے؟ اس وجہ سے کہ مسلمان ان کے عقیدے کے خلاف تھے. وہ پوجتے تھے حجر، شجر، قبر اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں نے ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیے. اس وقت جب دیکھا گیا کہ بہت سا ظلم بڑھ گیا، کچھ سال تو انتظار کیا، لیکن جب ظلم بڑھ گیا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا، اور اللہ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ پہلی ہجرت کون سی تھی؟ ہجرت حبشہ. ذہن میں رکھیے گا 2 ہجرتیں مسلمانوں نے کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ تھی اور دوسری ہجرت مدینہ تھی. سب سے پہلے آپ کی اجازت سے لوگ مکہ سے حبشہ میں گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اب حبشہ ہے کون سی جگہ؟ حبشہ کون سا علاقہ ہے؟ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے، یعنی افریقہ کا ایک ملک ہے. کون سا؟ حبشہ. یہ افریقہ بر اعظم ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بر اعظم 7 ہیں. بر اعظم 7 ہیں، ان میں افریقہ ایک بر اعظم ہے، اور افریقہ کا شہر حبشہ تھا. جب حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا، اور نجاشی بہت رحم دل، نیک انسان، عادل اور بہت ہی انصاف کرنے والا بادشاہ تھا. کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا. نجاشی کا اصل نام جو تھا وہ اسحما نجاشی تھا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس میں سے خود سے ہی MCQs بھی بنا سکتے ہیں، شارٹ کوسچن بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو کم از کم بار بار سننا ہے. اور میں بھی کوشش کروں گی کہ جہاں پر جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو تھوڑا سا 1 سے 2 بار اس کو ریپیٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ نجاشی کا اصل نام اسحما تھا. اسحما. مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر قریش کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین، ذہن میں رکھیے گا ہجرت حبشہ کی طرف 11 مرد اور 4 عورتیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہجرت کی. ہجرت کرنے والوں میں ایک جوڑا تھا. اب ذہن میں رکھیے گا جوڑا کون سا ہے؟ حضرت عثمان غنی اور آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ. یہ رقیہ کون تھی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور حضرت عثمان آپ کے داماد تھے. حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین ہے. ٹھیک ہے، ذوالنورین. حضرت عثمان، ذہن میں رکھیے گا حضرت عثمان کو کہ جب یہ بیوی رقیہ فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی سے شادی کروا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں. یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی. ذہن میں رکھیے گا پہلی ہجرت تھی. نبوت کا 5واں سال تھا. نبوت کا 5 سال گزر چکے تھے نبوت ملے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی جب نبوت ملی تھی، اور 5 سال یعنی جب 45 سال کی ہوئی تو پھر ہجرت حبشہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تھی. مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے تھے کیونکہ مکہ میں ظلم ہو رہا تھا،
تو وہاں امن کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں، یہاں ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں پہنچیں گے تو ان کو امن اور سکون کی زندگی مل جائے گی، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہ سکے۔ انہوں نے تحفے دے کر کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا اور بڑے قیمتی تحفے تحائف دیے، اور نجاشی سے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے سے، یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہاں پر تھوڑا سا غور و فکر کریں، تحفے تحائف دیکھ کر نجاشی کے پاس بھیجا گیا امراء کی طرف سے، اور انہوں نے جا کے جب نجاشی کے سامنے تحفے پیش کیے تو ساتھ ہی یہ بات رکھ دی کہ ہمارے علاقے کے چند نہ سمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے اس بات کا کہ کتنے یہ بے حس لوگ ہوتے ہیں، ایک رشوت دے کر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تحفے تحائف اس لیے دیے، یہ ایک رشوت کے طور پر تھے کہ یہ ہماری بات سن سکے گا اور ہماری بات مان لے گا، اور آپ بلیو کریں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سے تحفہ تحائف لے سکتا ہے تو پھر اس کی طرفداری اس کو کرنی پڑتی ہے، نہیں کرتا تو وہ جو تحفے تحائف لے کر آتا ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے پھر اسے کرنا پڑتا ہے، حق تلفی کرنی پڑتی ہے، حق مارنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت اسامہ نے ایک بار سفارش کی تھی زینب نامی خاتون کی، جب اس نے فاطمہ نامی، فاطمہ بنی مخزوم قبیلے کی یہ خاتون تھی، اس نے چوری کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر آ گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو انہوں نے سفارشی ڈھونڈا کہ ایسا قریبی بندہ ہونا چاہیے جو پاک پیغمبر کے سامنے سفارش کرے اور فاطمہ کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوا تو انہوں نے سفارش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ سن لو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو آج اس کا بھی میں ہاتھ کاٹتا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اتنے سخت الفاظ کہہ کر اس کے دل سے شک و شبہ ہی ختم کر دیا کہ دوبارہ کچھ سفارش کر سکے، اور ایسا امپوسیبل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی سفارش قبول کرتے۔ جو فیصلہ تھا سو فیصلہ تھا۔ آج ہمارے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ خود دیکھیں کہ بے حیائی، عریانی، فحاشی اور کڈنیپنگ اور کیا کا کیا قتل و غارت بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں تحفے تحائف لے کر، یہاں رشوت لے کر، یہاں مل ملا کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور انصاف پہ مبنی نہیں ہوتے، جس وجہ سے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو شے مل رہی ہے۔ اور یہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کا فیصلہ دیکھے کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ بہرحال اتنا ٹائم نہیں ہے ہم لوگ اتنی لمبی چوڑی تفسیر میں جائیں۔ اب مین پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ کہنے لگے کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا اور ایک نیا ہی دین اختیار کر لیا، آپ کے دین کے بھی، یعنی آپ وہ بادشاہ سے کہہ رہے ہیں آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ مطلب کہ آپ دیکھیں اپنے بالکل یعنی اپنے قریب کرنے کے لیے یا مزید احساس دلانے کے لیے یا ان کو مزید غصہ دلانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، انہیں وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں اور آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن طیار نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ اب وہ تقریر کے الفاظ کیا تھے، سبحان اللہ۔ کہنے لگے اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی حالت میں تھے کہ جب اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم میں ایک اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں جس میں پہلے تھے۔ ہم ان کے زیادہ ظلم کرنے پر
اپنا ملک چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت حضرت جعفر جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے، جعفر حضرت اوپر بھی آپ نے پڑھا جعفر بن ابی طالب، یعنی کہ یہ دیکھیں جعفر بن ابی طالب ہے اوپر، اور یہاں یہ جعفر بن ابی طالب جو ہے نا، ان کا لقب کیا ہے؟ طیار، طیار، یہ الف یا ر، طیار، جعفر طیار ہیں یہ وہ۔ اور جعفر طیار سے نجاشی نے کہا کہ وہ اپنے خاتم النبیین پر نازل ہونے والے کلام کو سنائیں۔ حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کر دی اور نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی کیونکہ وہ انجیل پڑھتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا، اس نے کہا کہ یہ کتاب اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد یا یہ جماعت ناکام ہو کر، یہ گروپ جو ان کا آیا تھا وہ ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، صحابہ کرام جو تھے، جیسے جیسے قرآن پاک اترتا تھا صحابہ کرام عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہم نے تلاوت قرآن پاک کے آداب میں بھی پڑھا ہے، اور میں نے بتایا تھا وہاں پر کہ آپ جس نیت سے قرآن کو پڑھیں گے آپ کو وہ کچھ مل جائے گا۔ اور آپ نے پیارے بچوں پوری کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں امن اور سکون والی بھی زندگی دے، اور ہمیں عملی زندگی دے یعنی ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم جو پڑھیں اس پر عمل کریں۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ تو سورہ مریم کا یہ تھا خلاصہ۔ اب جی یہ سورۃ مریم کا یعنی کہ جو شان نزول کہہ لیں یا جو آپ نے پڑھ لیا، اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سورۃ مریم مکی ہے، میں نے بتایا تھا کہ، اور مکی زندگی جو ہے نا مکی، اس میں 3 ہی زیادہ سے زیادہ مسائل تھے، اور مکی صورتوں میں بھی 3 ہی مسائل ہیں۔ کیا ہے؟ ایک توحید، فرسٹ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کو ایک مانو۔ آپ دیکھیں گے سورۃ مریم جب پڑھیں گے تو توحید کا تذکرہ ہوگا۔ دوسرا رسالت، رسولوں کے بارے میں تذکرہ ہوگا، اور تیسرا آخرت کا بیان ہوگا، نیکوں کے لیے کیا ہوگا، بدوں کے لیے کیا ہوگا، مرنا ہے ایک دن ہر ایک نے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور نیکوں کے لیے جنت اور بدوں کے لیے جہنم ہوگی، یہ آخرت کا بیان ہوگا۔ یہ 3 یعنی ٹاپک ہوتے ہیں، 3 مضمون ہوتے ہیں، کس میں؟ مکی صورتوں میں، ذہن میں رکھیے گا، مکی صورتوں میں توحید نمبر 1، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت کا بیان ہوتا ہے۔